بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ چند سال پہلے میں نے کتاب پڑھی تھی بادر عصمت، تو اس میں ایک مولا علی نقی سرکار کا واقعہ مجھے بہت خوبصورت لگا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ دوستوں سے شیئر کروں کہ میں بھی، کیونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے، مولا علی کا مہینہ ہے، شہزادہ علی اصغر کا مہینہ ہے، اور خاص طور پر میرے مولا علی نقی سرکار کا بھی مہینہ ہے۔ میرے مولا کی آمد بھی اسی ماہ میں ہے اور شہادت بھی اسی ماہ میں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں بھی کچھ اپنے امام کو نظر کروں۔ میں بھی چاہ رہا ہوں کہ مولا کی سیرت کے حوالے سے کہ میں بھی بتاؤں کہ تھوڑا سا میں بھی مولا کی نظر کر سکوں، کہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بہت خوبصورت کتاب ہے، اور سارے واقعات بہت خوبصورت ہیں، مختلف واقعات ہیں، اور حجت دوراں صلوات اللہ علیہ کی والدہ گرامی کے حوالے سے کتاب ہے۔ تو میرے مولا علی نقی سرکار کے اس میں واقعات ہیں، یہاں سے لے کے پھر آخر تک۔ تو یہ تقریباً 227 ہجری کا واقعہ ہے، اور 842 عیسوی اور 227 ہجری کی بات ہے کہ کیسر روم اس وقت جو نوفل بن میخائیل تھے، انہوں نے ایک مکاشفہ کیا، انہوں نے لمبا مراقبہ کیا، ان کے ذہن میں آیا، مراقبہ کیا، اور صبح انہوں نے دربار لگا لیا، سارے وزراء کو اکٹھا کیا اور وصال کو اکٹھا کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں چاہ رہا ہوں بیت المقدس جانا، اور نہ صرف بیت المقدس جانا، میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جاؤں۔ 2 بیٹے تھے، 13 سال اور تقریباً 14 سال کے، ان کے ساتھ جانا چاہ رہا ہوں، اور اگلی بات یہ ہے کہ پاپ رہنا جانا چاہ رہا ہوں۔ سن کے سارا معاملہ وزراء نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہماری ضرورت تو نہیں ہے کہ ہم آپ کو مشورہ دیں، روکیں، لیکن ذرا یہ سوچئے گا، دیکھیے گا کہ یہ ناممکن سا کام ہے۔ تقریباً 25 دنوں کا یہ فاصلہ ہے، 2000 کلومیٹر کے قریب یہ فاصلہ ہے۔ باپ رہنا جانا، باپ رہنا بہت مشکل بات ہے۔ ٹھیک ہے، افواج آپ کے ساتھ ہے، گھوڑے، اونٹ، بہت ساری سواریاں ہوں گی، لوگ ہوں گے، رستے صاف ہو جائیں گے، لیکن آپ شاہی فرد ہیں، شاہی خاندان سے ہیں، اور صدیوں سے یا ایک عرصے سے شاہی خاندان کے فرد ہیں، تو بڑا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ ہم جائیں گے۔ اور جب کوئی عاشق سے ملنے جاتا ہے، اپنے عاشق سے، تو اس کو کوئی کام مشکل نہیں لگتا۔ اور پھر ہمارے جد بھی تو گئے تھے، وہ بھی پیدل گئے تھے بیت المقدس، اور بیت المقدس فلسطین میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے۔ سارے وزراء جو تھے خاموش رہے، تیاریاں شروع ہو گئیں، اور جناب مخائل نے، جو کیسر روم تھے اس وقت کے، انہوں نے کہا چلیں۔ قافلہ چلتا چلتا بہت اچھا انتظام تھا کہ جہاں جاتے تھے افواج اور لوگ سارے رستے صاف کروا دیتے تھے، لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، رستے کے دونوں اطراف میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور مزے کی بات ہے کہ وہ پھولوں کی پتیاں ان کے رستے میں پھینکتے تھے، پھولوں پہ چلتے ہوئے ایک منزل سے دوسری منزل، جب تھک جاتے تھے وہاں قیام کر لیتے تھے۔ اور میں بھی ایک جگہ پہ گیا تو وہاں سادات کا گھرانہ تھا، نقوی سادات۔ تو جب وہ سید گھر سے اپنے ڈیرے تک آتے ہیں، کچہری تک آتے ہیں، تو لوگ پھول کی پتیاں لے کے، مجھے یاد ہے کہ وہ پھینکتے ہیں ان کے اوپر۔ تو اس وقت مجھے ویسے بڑا گریہ آیا، کاش ایسا دور آ جائے کہ سادات کی عزت ایسے ہو، سادات آئیں تو لوگ اس طرح سے استقبال کریں۔ کاش ایسا ہوتا، کاش ایسا ہو، اور وہ وقت جلدی آئے کہ جب ایسا ہو۔ جب وہ پہنچتے گئے، رستے میں قیام کرتے گئے، منزلیں آسان ہوتی گئی، اس لیے کہ پروٹوکول بہت زیادہ تھا، بہت سارے۔ خیر وہ ہفتوں کا سفر کر کے بیت المقدس پہنچ گئے۔ جب بیت المقدس پہنچے، انہوں نے کیا دیکھا کہ سارا شہر امڑ آیا ہے ان کے استقبال کے لیے، کہ کیسے روم آ رہے ہیں، اور بڑے بڑے جو تھے وزیر وہ آئے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ شاہی خاندان کے اور دوسرے لوگ، سارے لوگ اکٹھے تھے مطلب۔ اب انہوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے استقبال کیا، پھول نشاور کیے۔ تو اب جب ان کا قیام وہاں ٹھہرا، وہ ہر روز ہیکل سلیمانی میں آتے، اور بیت المقدس اور مختلف اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ ہوتا، پڑھی جاتی۔
اور حضرت شمعون جو نائبین حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، خاص طور پر ان کی لکھی ہوئی انجیل مقدس کو بھی پڑھا جاتا. ایک دن ایسی بہت بڑی گیدرنگ تھی، لوگ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کی لکھی ہوئی کتاب پڑھی جا رہی تھی. تو اس میں ایک واقعہ آیا کہ آسمانی کتابوں میں ایک ایسی کتاب ہے، اور اس میں اور آسمانی کتابوں کی کتاب میں سے ایک ایسا سورہ ہے جس میں چند حروف ہیں، 7 حروف، وہ استعمال نہیں ہوئے. اور جو انسان اپنی عبادت کا اس کو حصہ بنا لے اور اپنی عبادت میں شامل کر لے تو اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. خیر کیسر روم نے اس کو نوٹ کیا. اگلے دن اس نے علماء کو بلایا. اس نے کہا کہ مجھے وہ سورہ تو ڈھونڈ کے دیں کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ 7 حروف نہیں ہے اس میں، اور 7 حروف نہیں ہیں اور جنت واجب ہو جاتی ہے، وہ کون سا سورہ ہے؟ سارے پریشان ہوئے. ان کا ہمیں پتہ تو نہیں ہے لیکن ہم ڈھونڈ لیتے ہیں. 3-4 دن محفل جمتی رہی، وہ مطالعہ ہوتا رہا. خیر عاجز آ گیا اور انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے کہا اچھا ساری کتابیں دیکھ لی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھ لی ہیں. انہوں نے کہا وہ قرآن مقدس کو دیکھا؟ بادشاہ سلامت ہم مسلمانوں کے نبی کو مانتے ہی نہیں اور ہم اللہ کے آخری رسول کی کتاب بھی نہیں مانتے. انہوں نے کہا ایسا کریں، قاصد کو بلایا گیا، خط لکھا گیا. انہوں نے کہا اس وقت اسے بغداد بھیجیں. بادشاہ جو ہے وہاں پر موسم باللہ تھا، اس سے ایک تو مسلمانوں کا پتہ چلے کہ ان کے پاس علم کی گہرائی کتنی ہے، علم کتنا ہے، یہ بھی ٹیسٹ ہو جائے گا. اور یہ دیکھا جائے گا کہ واقعی یہ جو نبی پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو بصرت پہ بیٹھے ہیں، وہ نبی پاک کے جانشین ہیں، وہ خلیفۃ اور رسول ہیں. خط لکھا گیا. قاصد کو کہا گیا غور کرنا ہے کہ جواب کون دیتا ہے، جواب کیا آتا ہے، لوگ جس شخصیت سے سوال پوچھتے ہیں یہ لوگ اسے کیا کہتے ہیں. وہ سواری پہ تیار ہوا، سوال لکھا ہوا بند کیا انویلپ کو، خط کو، اور بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا. جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا اس نے بتایا کہ ایلچی ہوں، قاصد ہوں، سپاہی ہوں. خط پیش کیا گیا. بادشاہ نے سارے اپنے علماء دین کو اکٹھا کیا، ان سے یہ سوال کیا کہ کیسے روم نے ہم سے یہ سوال کیا. علماء دین عاجز آ گیا. انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اس وقت بادشاہ نے کہا کہ عجیب انسان ہو، عجیب طرح کی باتیں کرتے ہو کہ مجھ سے وظیفے لیتے ہو، لمبی لمبی بحثیں کرتے ہو، مباحث ہوتی ہیں تم میں، لاکھوں درہم کا میرا بجٹ ہے اور سوال تمہیں نہیں آ رہا، مجھے ڈھونڈ کے دو. چند دن اب قاصد بھی دیکھتا رہا. چند دن گزر گئے. جب چند دن گزر گئے کوئی اس کا حل نہ ملا تو کسی ایک نے کہا اے وقت کے بادشاہ موسم باللہ، کیوں نہ ان سے پوچھا جائے، علم جن کے گھر کی لونڈی ہے، جو ممبر سلونی کا وارث ہے، اس کے کسی بیٹے سے پوچھا جائے. بادشاہ سلامت اگر تو کہے تو ہم ان کو دربار میں بلائیں. علی نقی سرکار اس وقت کے حجت خدا ہیں، ان کو بلایا جائے. اس نے بڑی عاجزی سے کہا، عاجز آ گیا آخر. اس نے کہا کیا وہ بادشاہ جو ہیں، امام وقت جو ہیں، ہماری ریکویسٹ پہ، ہمارے کہنے پہ دربار میں آ جائیں گے، تشریف لے آئیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں. جب بھی دین پہ مشکل بنتی ہے تو یہ علی کے بیٹے نبی کی جو اہل بیت ہے، نسل ہے، وہ دربار میں آنے سے نہیں کتراتی. قاصد بھیجا گیا. قاصد آیا تو اس نے دیکھا کہ امام پاک کا جو غلام ہے منتظر ہے کہ بادشاہ کی طرف سے جو غلام آیا اس کا جواب دینے کے لیے. انہوں نے کہا امام تو کل سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اس نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے، بادشاہ نے بھیجا ہے. تو غلام نے کہا امام فرماتے ہیں کہ ہم کل تشریف لے کے آئیں گے. امام نے اپنی اہمیت بتائی اور امام نے بتایا اس قاصد کو بھی پتا چلے کہ کسی کا انتظار ہو رہا ہے.